حنفی ہیں وہ تو بہت یعنی فقہ کے معاملے میں بھی بڑے سلسلے میں حنبلی اور شافعی کون ہے، لیکن شیخ عبد القادر جیلانی تو وہ پوجنے کی حد تک مانتے ہیں، حنبلی ہیں، رفع یدین کرتے ہیں لیکن پھر بھی مانتے ہیں، کوئی بات نہیں، حنبلی ہے تو کیا ہوا، ان کی جو یہ تصوف میں سوچ ہے اور وحدت الوجود ہے یہ ہمیں قبول۔ اتنا عبد القادر جیلانی کو حنبلی سعودی عرب نہیں مانتے جتنے یہاں کے لوگ مانتے ہیں، حنفی ہوگا۔ ابن عربی جو ہیں جن کو وحدت الوجود کا بانی یا وہ عقیدہ ایجاد کرنے والا کہا جاتا ہے، وہ علماء ظاہر میں سے، یہ جو چاروں فقہ ہیں ان کے علاوہ امام بخاری جس سوچ کے تھے وہ علماء ظاہر میں سے، پھر بھی وحدت الوجود کا قائل۔ اور سب سے زیادہ دیوبندی اور بریلوی حلقہ سارا ابن عربی کا گرویدہ ہے کہ کوئی بات نہیں، علماء ظاہر میں سے ہیں، ہم نماز ان کے طریقے پر نہیں پڑھیں گے لیکن ان کی یہ سوچ صحیح۔ تو ایک یعنی اوور آل اسلام کے اندر سوچ کا فرق ہو سکتا ہے، فقہ کا فرق ہو سکتا ہے، رائے وہ ہو یا وہ ہو برداشت ہو سکتی ہے، ایک برداشت پیدا کرنی چاہیے۔ براہ راست چھوٹتے ہی کفر کا فتویٰ لگا دینا کہ جو میرا ہم خیال نہیں ہے وہ اسلام سے خارج ہے، تو یہ تو کوئی نبی کہہ سکتا تھا پہلے، وہ آج کل تو کوئی کسی کا مقام نہیں، اور جو بالفرض یہ کہتا ہے وہ نبوت کا ہی دعویٰ کر رہا ہے اصل کہ جو میں کہہ رہا ہوں وہ ٹھیک ہے، باقی سارے اسلام سے باہر ہیں۔ یہ تو نبی کا مقام تھا اور نبوت تو ختم ہو چکی، اب کوئی آدمی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا۔ یہ ہو سکتا ہے کہ میں یہ سمجھاؤں، ٹھیک ہے، آپ جو سمجھیں ممکن ہے وہ بھی ٹھیک ہو، آپ اس پر عمل کریں، میں اس پر عمل کرتا ہوں۔ یہ وہ ساری تفصیل ہے کہ اتنے یعنی ذرا وسعت قلبی کے ساتھ ان چیزوں کو قبول کرنا چاہیے۔ کوئی ایسا نہیں ہے کہ انہوں نے اسلام کے خلاف جان بوجھ کر کوئی طریقے ایجاد کیے ہیں، اور یہ صرف تعبیر ہے کہ قرآن و حدیث کے اشاروں کو شرک سے بچتے ہوئے یہ تصور رکھیں گے تو شرک سے بچ سکتے ہیں۔ وحدت الوجود کا تصور بھی شرک سے بچنے کے لیے، اور حقیقت یہ ہے کہ وحدت الوجود جو ابن تیمیہ جو ابن عربی کی ہے یا امام غزالی کا تصور ہے، اس کے علاوہ کوئی تصور رکھا جائے تو اکثر و بیشتر آدمی جو ہے وہ شرک کے قریب پہنچ جائے، اس لیے کہ وہ الفاظ ایسے آ جائیں گے کہ وہ بچنا مشکل ہو جائے۔ تو اس میں احتیاط کے ساتھ اور دوسرے کے نظریات اور سوچ کو اسلام کے اندر سمجھ کر احترام کرتے ہوئے گفتگو کرنی چاہیے اور آگے بڑھنا چاہیے۔ میں اس کی تفاصیل میں نہیں جا سکتا، وہ بہرحال وہی عربی کے الفاظ ہیں، ہمارے دین کے، حدیث کے، قرآن کے، اس کا کوئی نہ کوئی ایک حیولہ ہر شخص بناتا ہے، لیکن اب اس حیولے میں جو ہے وہ اگر آپ اپنی سوچ زیادہ لگائیں گے تو گڑبڑ بھی ہو سکتی ہے۔ ان دونوں میں سے کسی کی تعلیمات پڑھیں اور اپنے آپ کو اس کے ساتھ لگا دیں، دوسرے کا احترام کرتے رہیں۔ ہاں جی، علامہ اقبال نے مجد الفسانی کے جو ہے وہ تعریف میں بہت اچھے الفاظ کہے ہیں، وہ ہند میں سرمایہ ملت کا نگہباں، اللہ نے بر وقت کیا جس کو خبردار، یعنی وہ نہ اٹھتے بظاہر تو اکبر کی وہ چال اور دشمنوں کی چال تو کارگر ہو گئی تھی، تو اسلام ختم ہو جاتا۔ جیسے اسپین میں ختم ہوا نا، 1492 میں اسپین میں اسلام ختم ہوا، اور جو دشمن تھے انہوں نے اسلام کا وہاں سے نام و نشان مٹا دیا۔ مسلمانوں کو کہا یا تو آپ عیسائی ہو جائیں یا قتل کر دیے جائیں گے، یا سمندری جہازوں میں بٹھا کر افریقہ بھیج دیا، بس اسپین میں نہیں رہ سکتے۔ اسی لیے آج اب تو کچھ پھر آنا شروع ہو گئے، آج سے 50 سال پہلے تک پورے اسپین میں کوئی مسلمان نہیں، اس لیے کہ انہوں نے ختم کر دیا۔ اگر مجد الفسانی نے اٹھتے تو شاید ہندوستان میں بھی دشمن نے وہی چال چلی تھی۔ جب پاکستان بن گیا کسی وجہ سے، حالات کا جبر تھا یا جو بھی، ہندوستان کی حکومت نے ایک مشن بھیجا تھا اسپین، نہرو کی حکومت تھی اور ان کا ایک وزیر خارجہ ہوتا تھا سردار سورن سنگھ سکھ، اس کی قیادت میں ایک وفد گیا تھا اور وہ 6 مہینے اسپین میں رہ کے آیا تھا کہ یہاں مسلمانوں کو کیسے ختم کیا گیا ہے، ہمیں طریقے بتاؤ اور اسٹڈی کر کے ہم بھی بر ہندوستان میں مسلمانوں کو ختم کریں۔ یہ دشمن تو یہ چالیں چلتا رہتا ہے اور چلنے، اس کو تو دشمن تو دشمنی کرے گا، اس سے خیر کی توقع تو نہیں ہو سکتی۔ تو مجدد الفسانی نے، اللہ نے ان کو بر وقت کھڑا کر کے اسلام کی گویا کہ حفاظت کی ہے، اور اکبر کی ساری اس شرارت کو جو ہے وہ زیرو کر دیا۔ اور اس کی زندگی تک رہا، جیسے مشرف بہت کچھ پھیلا رہا تھا، وہ دفاع ہوا ہے تو اس کے بعد کوئی نام ہی نہیں لیتا، تو اس طرح اکبر بھی جب مر گیا تو اس کے بعد کسی نے نام نہیں لیا اس کا۔ گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے،
جس کے نفس گرم سے ہے گرمی احرار۔ اس کے بعد ایک اور شخصیت آئے ہیں شیخ عبدالحق محدث دہلوی، یہ بھی صوفی بھی تھے، باقی باللہ کے مرید بھی تھے، یعنی جس کے مرید شیخ مجدد الفسانی ہیں انہی کے مرید یہ بھی تھے۔ آج تصوف سے اور اس سے وہ راستے کچھ جدا ہو گئے ہیں، پہلے تو محدث ہو کے بھی وہ ایک آدمی کسی کا مرید بھی ہے، اور آج سے 100 سال پہلے تک بھی اسی طرح تھا۔ یعنی یہ صرف اب کچھ وہ سعودی عرب اور ادھر سے کچھ اثرات آئے ہیں، ورنہ جو اہل حدیث مسلک کے ہمارے بھائی ہیں جو یہاں کے اکابرین ہیں، ان کے نذیر حسین صاحب اور نواب صدیق حسن خان اور اس طرح کے، وہ وحدت الوجود کے قائل ہیں، محی الدین عربی کو اولیاء کا سردار کہتے ہیں، ان کے لیے رضی اللہ عنہ کے الفاظ لکھتے ہیں۔ یہاں کے لوگ جو ہیں وہ تو انہی بات، یا تصوف سے ان کا کوئی نہ کوئی تعلق تھا، بہت تو نہیں تھا، لیکن بہرحال وہاں سے مشرق وسطیٰ سے جو ادھر سوچ آئی ہے اس میں اس کی کوئی گنجائش نہیں۔ اب یہ کلیش سا ہو گیا ہے، اس کا بہرحال کسی نہ کسی درجے میں برداشت کر کے یہ حالات کو آگے بڑھانا ہوگا، ورنہ دشمن تو یہی چاہتا ہے کہ ہم آپس میں لڑ جائیں اور ہماری توپوں کا رخ ان کی طرف نہ ہو، آپس میں ایک دوسرے کو مار رہے ہیں۔ اس کا فہم حاصل کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ لیکن اس کے باوجود انہیں بھی وحدت الوجود سے بودھ تھا، یعنی وحدت الوجود پر وہ زیادہ تبصرہ نہیں کرتے، بس مرید ہیں، اس کے خیالات قریب ہوں گے لیکن اس کو اہمیت نہیں دیتے تھے، تذکرہ نہیں کرتے تھے، بحث کا موضوع نہیں بناتے تھے، وہ اس کی تردید میں اس درجہ سرگرم نظر نہیں آتے۔ اسی طرح وہ حنفی بھی تھے لیکن متشدد نہیں، بلکہ فقہ حنفی کا رشتہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جوڑنے کی پہلی کوشش انہی سے شروع ہوئی۔ انہوں نے علم حدیث کا پودا سرزمین ہند میں لگایا اور حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باقاعدہ درس و تدریس کا آغاز کیا اور اس سے متعلق تصانیف و تالیف کا بھی۔ مشکات شریف 1616 میں فارسی میں ترجمہ کیا اور مفصل شرح لکھی۔ لمعات التنقی، اسناد حدیث اور اسماء الرجال پر بھی ایک کتاب تصنیف فرمائی۔ تیسرا جو اہم شخصیت ہے جو مجدد کا مقام رکھتے ہیں وہ شاہ ولی اللہ ہیں، امام الہند، 1703-1763۔ اورنگزیب کی وفات 1707 کی ہے، گویا کہ اس کے قریبی دور زمانہ ہے جو شاہ ولی اللہ کی پیدائش کا ہے۔ اس کے بعد مغلوں میں تو بہت زوال آ گیا تھا، بہرحال اس زمانے میں یہ پیدا ہوئے ہیں۔ قرآن کا فارسی میں انہوں نے ترجمہ کیا۔ قرآن کی طرح رجوع جو ہے، جو ہماری اس محنت کا اور کام کا بنیادی وصف ہے، وہ شروع ہوا تھا حضرت مجدد الفسانی سے، اور زیادہ نمایاں کام کیا پھر شاہ ولی اللہ نے۔ انہوں نے بر صغیر میں ان کے والد نے پہلے ترجمہ کیا تھا، پھر انہوں نے پہلا ترجمہ کیا ہے کہ عربی میں صرف نہیں بلکہ دوسری زبان میں بھی اس کو سمجھا جا سکتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ سندھی میں کوئی پہلے ترجمہ موجود تھا لیکن وہ اتنا متداول یا پھیلا ہوا نہیں تھا، باہر ٹھٹھا کے کوئی عالم تھے جنہوں نے سندھی میں پہلے سمجھا جاتا ہے کہ ترجمہ کیا تھا، بال کہیں لکھا ہوا ہے لیکن وہ ملتا نہیں ہے باہر۔ الفوز الکبیر فی اصول تفسیر اسلام کے پورے فکری، اصلاحی، شرعی، تمدنی نظام کو مرتب صورت میں پیش کرنے کی کوشش ہے۔ قرآن و حدیث، فقہ، تصوف میں سالہ سال کی محنت کے بعد ایک ایسا دستور عمل مرتب کر دیا جس سے اختلاف کی گنجائش بہت تھوڑی ہے۔ یعنی یہی کافی ہے کہ شیخ شاہ ولی اللہ کو اہل حدیث بھی کہتے ہیں بہت اچھے آدمی، دیوبندی بھی کہتے ہیں، بریلوی بھی کہتے ہیں بہت اچھے۔ بھائی زیادہ کو اس شخص کی اہلیت یا اس کے علم اور اس کی اچھائی کا کیا اندازہ ہو سکتا ہے کہ وہ کسی ایک فرقے کے نہیں بلکہ سبھی اس کو اچھا کہتے ہیں۔ اخلاقی معاملات میں ایسا راستہ چھوڑا کہ جس پر صوفی و ملا، شیعہ، سنی، حنفی، حنبلی، مجددی، وحدت الوجودی متفق ہو سکیں۔ متفق علیہ دینی نظام دیا جس پر قوم کی تعمیر ہو سکے۔ انہوں نے سب سے پہلے یہ یعنی فکر پیش کیا تھا کہ اسلام کا ایک نظام ہے اور اس کو غالب ہونا چاہیے۔ فق و کل نظام، ہر سارا نظام جو باطل ہے اس کو ختم کر دو اور اسلام کا نظام آنا چاہیے۔ آج ہمارا مذہبی طبقہ جو ہے وہ اسلام کو ایک نظام کی حیثیت سے قبول کرنے کو تیار نہیں ہے۔ آج ہم اسلامی نام بھی رکھتے ہیں تو مختلف قسم کے نام رکھ رہے ہیں، لیکن آج سے صرف 100 سال پہلے، 70 سال پہلے پاکستان جب بنا تھا تو اکثر نام کیا ہوتے تھے، آپ پڑھ لیں، نور دین، شمس دین، قمر دین، نظام دین، اس طرح کے نام ہوتے تھے دین کے ساتھ وابستہ۔ نظام الدین ایک نام ہے نا، اولیاء اللہ ہیں تو کوئی نظام چیز ہوتی ہے تو نظام الدین ہے نا۔
اگر نظام ہے ہی نہیں اس دین میں کوئی چیز تو اس نام کے کیا معنی ہے بتاؤ؟ تو پہلے دین کے ایک نظام کا بھی تصور موجود تھا، وہ آج نہیں. آج نظام الدین کوئی نام نہیں رکھتا. وہ ایک مزاحیہ کردار تھا ریڈیو کا، وہ بھی فوت ہو گیا ہوا. آج کیوں نظام الدین نام نہیں رکھتے؟ ہمارے ذہن سے وہ نکل گئی، پہلے تھے. تو ہمیں یعنی ماضی قریب تک بھی وہ دین کو ایک نظام اور دین کو ایک چیز سمجھا گیا. اب وہ دین کی بجائے مذہب کا لفظ آ گیا اور وہ اہمیت جو اس کی ختم ہو گئی. تو ہمارے اسلاف میں یہ چیزیں اپنے پورے پرسپیکٹیو میں تھیں، صحیح کانٹیکس میں تھیں. آج وہ چیزیں جو ہیں وہ بس کسی طرح سے گڑبڑ ہو کے وہ بس مغربی اثرات کہہ لیں یا ماحول کا اثر کہہ لیں کہ وہ اتنی اہمیت نہیں رہی. شاہ ولی اللہ نے بہرحال فک کل نظام، سارے نظام جو اسلام سے علاوہ ہیں سب کو ختم کر، توڑ پھوڑ دو. وہ جو آیت کے ٹکڑے کا مفہوم ہے لیظہرہ علی الدین کلہ، سچا دین بس باقی سارے دنیا پر غالب کر کے دکھا. یہ سوچ ان کی پوری کتاب ہے، ان کا پورا فلسفہ ہے. اور یہ اس وقت ہے جب انگریز ابھی تازہ تازہ تھا اور مغلیہ سلطنت زوال پذیر تھی، تو پہلی سب سے سوچ زیادہ پہلی تھی یہ تھی. آج ہم سمجھتے ہیں کہ وہ فضول بات ہے، اسلام کا غلبہ. متفق علیہ دینی نظام دیا جس پر قوم کی تعمیر ہو سکے. تفسیر، حدیث، تصوف، فقہ، تاریخ اسلام، علم کلام پر بے شمار کتابیں لکھی. مذاہب اربع میں سے کسی خاص مذہب کے مقلد و پیرو نہ تھے، یعنی خود بہت بڑے عالم تھے، ان کی نظر تھی جو وہ تو مجتہد کے درجے میں تھے، سارے متفق ہیں. اور کسی ایک اہل سلوک کے طریقے کے پابندی نہ تھے، وہ صوفی بھی تھے. یہ بھی بہت بڑا درجہ ہے، بہرحال سب مانتے بھی ہیں اور وہ صوفی بھی ہیں. اور صوفی بھی بہرحال اعلیٰ درجے کے صوفی ہے، کوئی درمیانہ درجہ بھی نہیں ہے، بہت اوپر کے درجے کے صوفی. ان کی کتاب انفاس العارفین ہے، کہیں سے ملے تو پڑھ لیں. اور پھر آپ کہیے کہ بھائی اگر ان کو سارے مانتے ہیں تو پھر یہ تصوف جو ہے ہمیں بھی اختیار کر لینا چاہیے. مذہبی معاملات میں اعتدال کے قائل تھے. اخلاقی برائیوں کی نشاندہی کی، مثلا بدعات، رسومات، حب جاہ، آرام طلبی، عیش و عشرت، یعنی یہ بھی منکرات ہیں. لیٹے رہنا، سوتے رہنا، یہ کرنا وہ کرنا، یہ بھی برائی منکرات ہیں. ان سے بچنا، اٹھ کے کام کرنا چاہیے کوئی نہ کوئی. اور اللہ نے صلاحیتیں دی ہیں، وقت دیا ہے، تو ان کا کوئی مثبت استعمال ہونا چاہیے. خود غرضی پر جو ہے ان کو واضح کیا ہے باتوں کو. بیواؤں کی شادی کی اہمیت واضح کی ہے. حق مہر، شادی، خوشی غمی میں فضول خرچی جیسی رسمیں جو ہے ان کو ختم کیا ہے. ان کی مشہور کتاب ہے حجت اللہ البالغہ. دین کی باتوں میں حکمت. وضو ہے اس کی کیا حکمتیں ہیں، پانی کا استعمال ہے، طہارت ہے تو کیا حکمت ہے، نماز ہے تو کیا حکمت ہے، نکاح ہے تو کیا حکمت ہے، رشتہ داریاں ہیں، محرم رشتہ دار ہیں، غیر محرم ہے، پردہ ہے، تو یہ ان کی پوری کتاب ہے. اور وہ پڑھنے کے قابل ہے، ہر شخص کو پڑھنی چاہیے. احمد شاہ اس دور میں مرہٹوں کا زور ہو گیا تھا اور وہ دیکھ رہے تھے کہ مرہٹا قوت جو ہے جنوبی ہند میں مرہٹا قوت ہے اور وہ بہت جمع ہو رہے تھے اور طاقتور ہو رہے تھے. اورنگزیب نے ان کو 25 سال دبائے رکھا. 50 سال اس نے حکومت کی ہے اور 50 سال میں سے 25 سال وہ جنگ کرتا رہا مرہٹوں سے. 25 سال مسلسل وہ دہلی نہیں آ سکا، جنوبی ہند رہا ان کے ساتھ، حالت جنگ میں رہا، لیکن اس نے ان کو دبائے رکھا، بارہ آگے نہیں بڑھنے دیا. 1707 میں جب اورنگزیب فوت ہو گیا تو پھر انہیں سر اٹھایا ہے اور وہ آگے بڑھتے بڑھتے جو ہے وہ 1760 کے قریب وہ دوبارہ دہلی تک قبضہ کرنے والے آ گئے تھے اور سمجھتے تھے کہ مسلمانوں کو نکال دو، ختم کرو، ہندوؤں کو قبضہ ہو جانا چاہیے. شاہ ولی اللہ نے بڑی ہی عقل مندی سے اور دور بینی کا مظاہرہ کرتے ہوئے پہلے یہاں ملتان تک حکمرانی تھی، کابل کے قندھار میں مرکز تھا اور احمد شاہ ابدالی اور ان کا خاندان حکمران تھا. احمد شاہ ابدالی کی جائے پیدائش ملتان میں ہی ہے. یہ بہت سارے علاقوں میں پہلے وہ گورنر بھی رہا تھا، بعد میں بادشاہ بنا ہے. اس کو خط لکھا تھا کہ تم آؤ، اسلام خطرے میں ہے اور مرہٹوں کے حملوں سے مسلمانوں کو بچاؤ ورنہ یہاں اسلام ختم ہو جائے گا جیسے اسپین میں ختم ہو گیا تھا. وہ بھلا آدمی آیا ہے اور اس نے کوئی 25,000 آدمی ساتھ لایا تھا، کچھ 20,000 کے 25,000، کچھ یہاں سے لوگ شامل ہو گئے 60-70 ہزار، کچھ اور، تو 1 لاکھ فوج تیار ہوئی
مرہٹوں نے 3 لاکھ آدمی مقابلے میں جمع کیا۔ پانی پت کا وہ مشہور میدانی علاقہ ہے، وہاں ایک بہت پہلے جنگ ہوئی تھی، پھر دوسری جنگ ہوئی، اور پھر یہ تیسری جنگ ہے جو پانی پت کے میدان میں ہوئی، اور احمد شاہ ابدالی کو فتح ہوئی اور مرہٹہ قوت کو شکست ہوئی۔ ایسی شکست ہوئی کہ 200 سال تک پھر وہ سامنے نہیں آ سکے۔ اب وہ RSS پھر کچھ انڈیا میں سر اٹھا رہی ہے، لیکن یہ کہ 200 سال پیچھے دھکیل دیا اس کو۔ یہ وہ کام ہے جو شاہ ولی اللہ نے خط لکھا تھا احمد شاہ ابدالی کو، آؤ اور مدد کرو۔ یعنی یہ ایک بہت بڑا احسان ہے ان کا امت مسلمہ پر، ورنہ اگر اس وقت مرہٹہ قوت کو فری ہینڈ دے دیا جاتا تو اسلام کا مستقبل پتہ نہیں کیا ہوتا، یا مسلمانوں کا مستقبل پتہ نہیں کیا ہوتا۔ شاہ ولی اللہ خود بھی بڑے عالم تھے باحیثیت، ان کے جو بیٹے ہیں انہوں نے بھی بہت کام کیا۔ شاہ عبدالعزیز ان کے بڑے بیٹے ہیں، دینی علوم اور احادیث کی تعلیم حاصل کی انہوں نے۔ تفسیر عزیزی 30ویں پارے کی تفسیر ان کی فارسی میں موجود ہے، وہ بہت ہی اعلیٰ پائے کی ہے۔ عیسائیوں پادریوں سے بڑے عالم تھے، عیسائیوں پادریوں سے انگریز آئے تھے تو عیسائی آ گئے تھے، وہ مناظرے ہو رہے تھے، ان سے بڑے مناظرے انہوں نے کیے، اور انہی کا فتویٰ تھا جب انگریز غالب آئے ہیں اور دہلی تک وہ پہنچ گئے تھے تو سب سے پہلے خاندان ولی اللہ ہی نے ہی فتویٰ دیا تھا کہ اسلام کی حکومت ختم ہو گئی ہے، اب ہم پر اسلامی حکومت کو دوبارہ قائم کرنا لازم ہو گیا ہے۔ جمعہ ہو ہی نہیں سکتا حالت جنگ میں، جمعہ بند کرو۔ یہ شدت پیدا کرنی تھی کہ اٹھو اور جہاد کرو، انگریزوں کو نکالو، جمعہ نہیں ہو سکتا دارالحرب میں۔ جمعہ تو ہوتا ہے جہاں اسلامی حکومت ہو، یہ انگریز آ گئے، اب کہاں سے جمعہ ہوگا؟ اور چلو جناب جہاد فرض ہو گیا اور لازم ہو گیا اور سارے نکلے۔ اسی کے نتیجے میں وہ تحریک شہیدین چلی، اور بالا کوٹ مقام پر جو شاہ اسماعیل شہید اور احمد بریلوی جو دفن ہے وہ اسی تحریک کا، اسی فتوے کا نتیجہ تھا۔ دوسرے بیٹے ان کے شاہ رفیع الدین ہیں، ان کا ترجمہ مشہور ملتا ہے قرآن مجید کا۔ شاہ عبد القادر ہیں، انہوں نے بھی ایک ترجمہ کیا ہے قرآن کا، وہ بھی آج ملتا ہے، آج تک اچھا سمجھا جاتا ہے۔ چوتھے بیٹے ان کے شاہ عبد الغنی تھے، وہ اتنے نمایاں نہیں تھے، تو ان کا بیٹا شاہ اسماعیل شہید اس نے بہت نمایاں کام کیا، تحریک شہیدین میں حصہ لیا ہے۔ تقویت الایمان کے نام سے ان کی کتاب ہے، منصب امامت ہے، ابقات ہیں، بہرحال۔ آگے تحریک شہیدین، یعنی جو احیائی کام ہو رہا تھا کہ مسلمان کوشش کریں کہ اسلام کو دوبارہ زندہ کر دیا جائے، اس کی تاریخ ہے جو ہم پڑھ رہے ہیں۔ تحریک شہیدین 1786 1831، سید احمد شہید، شاہ اسماعیل شہید، عبد الحی ایک اور بزرگ ہیں جو لکھنؤ کے تھے، خانوادہ ولی اللہ کے ہی زیر تربیت یافتہ تھے، یعنی یہیں سے انہی کے ہاں سے پڑھ کر اور جذبہ پیدا ہوا تھا ان کے ہاں۔ اس تحریک جہاد کے وابستگان کے ایمان و یقین، ذوق و شوق اور جوش و خروش کے تذکرے سے بے اختیار صحابہ کرام یاد آ جاتے، یعنی خالص اللہ کے لیے جہاد، اللہ کے دین کے لیے، کوئی دنیاوی غرض و غایت نہیں۔ یہ یا صحابہ کی شان تھی، بعد میں تو کچھ حکومتی مفاد بھی سامنے آ گیا نا۔ یہ تحریک چلی ہے کہ جس میں خالص اللہ کے دین کے لیے، اللہ کا دین مغلوب ہے اور عوام کی مدد سے اب ہمیں یہ کام کرنا ہے، انہیں کام کر کے دکھایا ہے۔ بہرحال ناکامی ہو گئی، یہ تو ہوتا ہی، کوئی بات نہیں، انسانی محنت میں یہ ہو ہی جاتا ہے، کامیابی کبھی ہو جاتی ہے کبھی ناکامی ہو جاتی ہے، لیکن جذبہ بہت تھا۔ اور یہ تحریک اس بات کا ثبوت ہے کہ اگر دعوت کی اساس اور بنیادی طریقہ کار وہی اختیار کیا جائے جو اسلام کے صدر اول میں کیا گیا تھا، تو سیرت و کردار کے وہی نمونے آج بھی تیار ہو سکتے ہیں۔ چمن کے مالی اگر بنا لیں موافق اپنا شعار، اب بھی چمن میں آ سکتی ہے پلٹ کر، چمن سے روٹھی بہار اب بھی۔ طریقہ کار صحیح ہو، جذبہ ہو، تو آج بھی یعنی اسی طرح کے اعلیٰ کردار کے نمونے اور کامیابی مل سکتی ہے۔ سید احمد نے عوام میں جہاد کی اہمیت کو واضح کیا۔ مغلیہ دور میں صاحب اس طرح نہیں تھا، عوام بہت دنیا داری میں لگے ہوئے تھے، بے عملی بھی تھی، انہوں نے جہاد کی اہمیت کو واضح کیا۔ لوگ فخریہ تلوار باندھنے لگے، پہلے تو بٹیر پکڑے ہوئے تھے اور کوئی پتنگ بازی کر رہا اور کوئی مرغے لڑا رہا ہے، پھر تلوار لٹکانی بھیج دے، میں مسلمان ہوں۔ جیسے آج کل کوئی کہے کہ یعنی کئی چیزیں ہو سکتی ہیں کہ جو کچھ لوگ وہ نالین مبارک یہاں لگا کے پھرتے ہیں، کوئی تلوار لگا لے، تو بس اسی سے ہی فرق پڑ جائے گا کہ اس آدمی کی سوچ کیا ہے۔ یعنی ان چیزوں سے یہ جو شاعر چھوٹے چھوٹے بنتے ہیں، اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس آدمی کے جہاں تو ہے دماغ میں کیا ہے، اور اس کی سوچ اور جذبہ کیا ہے، اور اس کا فکر کیا ہے۔ لوگ
جو ہے فخریہ تلوار باندھنے لگے، بندوق اور توپ چلانا سکھایا لوگ، نئی نئی بندوقیں انگریز کے ساتھ آئی تھیں اور توپیں، وہ لوگوں نے سیکھنا شروع کیا۔ پہلے جو جنگیں ہوتی تھیں وہ فن ہوتا تھا تلوار چلانے کا اور لاٹھی سے لڑنے کا، اور اپنے جوڈو کراٹے قسم کی چیزیں، اپنا دفاع کیسے کرنا ہے، خالی ہاتھ بھی ہیں تو کوئی دشمن آ جائے تو کیسے اس کو گرانا ہے، یہ فنون تھے، مسلمانوں کے ہاں بھی تھے، بہت اچھے تھے۔ لیکن جب توپ اور تلوار آ گئی تو صاف دیر وہ کام نہیں آ رہی تھی، تو اس دور میں پھر انہیں ان چیزوں کو بھی عام کیا ہے، اس کی فضائل بیان کر کے لوگوں کو اس کا قائل کیا۔ یہ تحریک بیت سم و طاعت فی المعروف کی بنیاد پر اٹھائی گئی۔ یہ بات بھی سمجھنے کی ہے کہ مسلمانوں میں اجتماعی کام کیسے کیا جاتا ہے۔ کوئی کام کرنا ہے، آؤ بھائی مل کے کریں، تو ایک طریقہ تو وہ ہے جو مغرب سے آیا ہوا ہے نا، بہت ساری چیزیں مغرب کی استعمال کر رہے ہیں، یہ لائٹیں، پنکھے، ویڈیو، سارا، تو یہ چیزیں اصلاً حرام نہیں ہیں، ان کا استعمال اس کو غلط کر دیتا ہے۔ اسی طرح کوئی اجتماعی کام کرنا ہے، آج ذہن میں یہ ہے کہ لوگوں کو جمع کرو، سب کو بناؤ، ممبر بن جاؤ بھائی، اچھا ممبر بن گئے تو اب ایک کو صدر چن لو، ایک کو سیکٹری بنا دو، ایک کو پروپیگنڈا سیکٹری، ایک خزانچی ہوا، اس طرح کا جو ہے تو ایک ناظم نشر اشاعت بنا دو، بس ٹھیک ہے۔ جو طریقہ 1400 سال سے ہمارے روایات میں چلا آ رہا ہے وہ بیعت کا نظام ہے۔ حضرت حسین نے کوشش کی رضی اللہ عنہ، ان کے خیال میں یزید جو ہے وہ صحیح طریقے پر نہیں بنا تھا، بیعت کے نظام، کامیاب ہوئے نہیں ہوئے الگ بات ہے، بیعت کے نظام، تحریک شہیدین اٹھی بیعت کے نظام۔ ہماری تاریخ میں کوئی اور طریقہ اجتماعی کام کرنے کا ہے ہی نہیں۔ اصلاً اگر دین سے منسلک رہ کر اور قریب سنت کے قریب ہو کر کو کام کرنا ہے تو یہ طریقہ ہو سکتا ہے۔ دوسرا بھی اگرچہ حرام نہیں ہے، ٹھیک ہے، وہ بھی جائز ہے، لیکن جب کمپیئر کیا جائے گا کہ بہتر اور بابرکت اور مسنون اور زیادہ اللہ کے ہاں پسندیدہ کون سا ہوتا ہے تو وہ یہ طریقہ یقیناً ہوگا، کیونکہ اس کا ذکر قرآن حدیث میں بھی ملتا ہے۔ سید صاحب رائے بریلی سے، سید صاحب نے لوگ جماعت بنائی، ان کو جذبہ دیا، پھر انہیں یہ کام کیا تھا کہ قوم میں گھر سے نکلنے کا جذبہ پیدا کرنے کے لیے حج کا سفر اختیار کیا۔ کوئی 1500 بندہ ان کے ساتھ تھا اور انہیں اجتماعی حج کے پہلے حج کرتے ہیں صاحب، بس ہاتھ جذبہ پیدا ہوا نا کہ گھر کو 6 مہینے کے لیے چھوڑ کے جانا ہے، تو وہ اگر سیدھے جہاد ہوتا تو کچھ لوگ شاید ہماری طرح کے ہوتے تو کہتا جی وہ بچہ بیمار ہے جی میں بھی نہیں جا رہا جی، یہ مسئلہ ہے جی، یہ مسئلہ ہے۔ حج کے لیے تھا تو شوقیہ لوگ چلے گئے، چلو حج کراتے، پھر وہاں اتنے عرصہ فضائل سنے اور یہ سنا اور گھر سے باہر رہے تو جذبہ بیدار ہو گیا۔ اور حج اس زمانے میں کرنا بھی بہت مشکل تھا، خال خال کوئی آدمی جاتا تھا، سعادت بھی حاصل ہو گئی، جذبہ بھی پیدا ہو گیا۔ وہاں سے آئے ہیں تو پھر جہاد پر لے کر گئے ہیں قوم کو۔ اس کے بعد سید صاحب نے رائے بریلی، انڈیا میں ہی مقام ہے یو پی میں، وہاں سے سفر شروع کیا تھا۔ مقابلہ بظاہر انگریز سے بھی ہو سکتا تھا، دشمن نمبر 1 تو انگریزی تھا، لیکن جو جنگی حکمت عملی ہو سکتی ہے اس میں سب سے پہلے جو ہوتی ہے یعنی چیز سوچنے کی کہ ہم دشمن سے لڑ رہے ہیں تو سامنے تو دشمن ہے، لیکن اگر ہم پیچھے ہٹیں تو پیچھے کم از کم کوئی موافق ماحول ہونا چاہیے، اس لیے کہ آگے بھی دشمن اور پیچھے بھی دشمن ہو تو وہ پھر سینڈوچ ہو کے مر جائیں۔ لہذا ادھر انگریز ہے، ادھر سکھ ہیں، لاہور تک اور لاہور سے آگے کابل سے لاہور تک سکھوں کی حکومت ہے، اور آگے دہلی سے بنگال تک انگریزوں کی حکومت۔ اگر یہاں لڑتے تو ادھر سکھ ہیں وہ بھی مسلمانوں کے خلاف ہیں، اور انگریز ہیں تو مار دیتے۔ انہوں نے حکمت عملی، بہرحال اجتہادی بات ہے، غلطی بھی ہو سکتی ہے، ایک ثواب تو بہرحال پھر بھی مل جائے گا۔ انہوں نے کابل جا کر پشاور سے حملہ کرنے کا منصوبہ بنایا کہ پہلے سکھوں سے ان کا، پہلے پیچھے افغانستان کی حکومت ہوگی، وہ مسلمان ہیں، کم از کم مارے گی نہیں پیچھے میں، سکھوں سے پہلے جہاد کریں گے، یہاں جو چھوٹی قوت ہے ویسے بھی غالب آ گئے تو پھر انگریزوں سے مقابلہ کر لیں گے۔ اس وقت کے نقشے میں آپ پاکستان کے حساب سے دیکھیں تو وہ یو پی سے نکلے تھے اور پہلے شکارپور آئے تھے، سارا سفر گھوڑوں پر پیدل۔ شکارپور میں وہ یہ جو پیر پگارا صاحب کے کوئی پردادا دادا کے دادا کوئی پیر ہوں گے، انہوں نے بہت استقبال کیا ہے، وہ انہی کے ہم خیال تھے، انہوں نے مہمان بھی ٹھہرایا، پیسے بھی دیے، اور جو ہے ساتھیوں کو بھی، اپنے حوروں کو بھی بہت ساروں کو ساتھ کر دیا۔ پھر وہ وہاں سے شکارپور گئے ہیں، وہاں سے وہ اور 2-1 خانقاہیں ہیں اسی علاقے میں، وہاں سے بھی لوگوں نے ساتھ دیا ہے۔ پھر آگے سبی گئے ہیں، کوئٹہ گئے ہیں، کوئٹہ سے چمن کے راستے قندھار گئے ہیں، قندھار سے غزنی، کابل گئے ہیں، کابل سے پھر پشاور آئے، کابل سے جلال آباد اور پشاور،
پشاور تک سکھوں کی حکومت تھی، وہاں مقابلہ ہوا ہے۔ پہلی جنگ نوشہرہ کے قریب ہوئی ہے، 1827 میں غالباً ہوئی ہے، اور سید صاحب کو کامیابی ہو گئی، بہت سارے علاقہ فتح کر۔ دوسری جنگ ہوئی، اس میں اور علاقہ فتح ہو گیا، سوات کا علاقہ اور یہ سارا پشاور سمیت علاقہ فتح ہو گیا۔ اب کچھ ایسا مشورہ ہوا کہ یہاں علاقہ ہمارے قبضے میں آ گیا تو یہاں اسلام نافذ کر دینا چاہیے۔ اب کہا یہی جاتا ہے کہ یہ انہوں نے ذرا بغیر تربیت کے اور بغیر ذہن سازی کے کام کر دیا۔ اگر ذہن سازی ہوتی تو پھر نہ ہوتا، بس وہ فوراً سود بند اور رشوت بند اور یہ بند اور وہ بند، تو لوگوں کی ذہن سازی نہیں ہوئی تھی، انہوں نے بغاوت کر دی، وہ کامیاب نہیں ہو سکا تجربہ، لیکن اللہ نے بہرحال موقع دے دیا تھا۔ پنجاب پر سکھوں کا کنٹرول تھا۔ رنجیت سنگھ 1827 میں پشاور میں اس سے مقابلہ ہوا ہے، اسلامی حکومت کا قیام کیا، مردان، ہزارہ، سوات کے علاقوں پر قبضہ کیا، شریعت لاگو کی، شراب، بھنگ، افیون پر پابندی لگائی، سکھوں کے خلاف جہاد شروع کیا۔ چونکہ ابھی پٹھانوں کی تربیت نہیں ہوئی تھی اور شرعی احکام کے خوگر نہیں ہوئے تھے، لہذا بہت سے پٹھان سرداروں نے بغاوت کر دی، سازش تیار کی اور ایک رات میں سید صاحب کے ہزاروں جانثاروں کو شہید کر دیا۔ ادھر سکھ جو کئی شکستیں کھا چکے تھے، سید صاحب کے قافلے پر شب خون کی وجہ سے ٹوٹ پڑے۔ آپ نے اور آپ کے ساتھیوں نے بالا کوٹ کے مقام پر جام شہادت نوش کیا 4 مئی 1831۔ بہرحال جذبہ ہے، ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، جان تو جانی ہے، لیکن بہت اعلیٰ مقصد کے لیے انہوں نے جان قربان کر دی۔ یہ جو سکھوں کی حکومت کا دور درمیان میں آیا ہے، یہ بھی بڑا خوفناک قسم کا دور ہے۔ مغلوں کی حکومت کے آخری جو دور ہیں، آخری جو حصہ ہے جس میں یہ بات ہو رہی تھی 1800 کچھ میں، تو علاقائی حکومتیں تھیں۔ سندھ میں بھی جو ہے وہ تالپوروں کی حکومت ہے اور ان کی حکومت ہے۔ پنجاب میں سکھ غالب آ گئے تھے۔ وہ یہ تھا کہ احمد شاہ ابدالی جب آیا ہے 1761 میں، تو وہ توپیں ساتھ لایا تھا، یعنی اس کی فوج میں ان کے پاس توپیں تھیں۔ انگریز کے پاس بھی تھی توپیں، ان کے پاس بھی تھی۔ جو احمد شاہ ابدالی کے پاس اسلحہ تھا وہ جرمنی کا بنا ہوا تھا، جو برطانیہ کے پاس یعنی انگریزوں کے پاس ہوتا تھا وہ برطانیہ کا بنا ہوا ہوتا تھا۔ وہ توپیں ساتھ لایا تھا اور پھر دریائے سندھ کے پاس سے اس نے کراس کیا تھا۔ جب دریائے سندھ کے پاس آیا، یہ اسلام آباد کے پاس جو پل ہے اٹک کا، تو اس موسم میں سمندر میں دریا میں سیلاب آیا ہوا تھا، جولائی اگست کا مہینہ تھا، پانی دریا بھر کے بہ رہا تھا۔ اب وہ توپیں پار لے جانا بڑا مسئلہ تھا، باہر کے لوگوں کو مسائل ہی ہوتے ہیں جو باہر سے آتے ہیں، آدمی تو تیر کے گزر جاتے ہیں، وہ توپیں لے جانا مسئلہ تھا۔ انہوں نے آس پاس کے بدماشوں، لفنگوں، سرداروں سے کوئی رابطہ کیا کہ کوئی یار یہ پار کرا دو، پیسے لے لینا۔ تو رنجیت سنگھ اس علاقے میں نمایاں تھا اور اس نے کہا جی کوئی بات نہیں، پتہ ہوتا ہے مقامی لوگوں کو ادھر سے دریا کم ہے، ادھر سے کوئی چور دروازہ ہے، کوئی رستہ ہے، تو اس نے کوئی پیسے لے کے وہ پار کرا دیا، ٹھیک ہے، جو انعام جو تھا لے لیا۔ احمد شاہ ابدالی چلا گیا دہلی اور وہاں فتح ہو گئی اور وہ یعنی کامیاب لوٹا۔ واپسی پر آیا تو پھر وہ کوئی اسی قسم کی کیفیت تھی، وہ ساری توپیں اس کو رنجیت سنگھ کو ہی دیا گیا، چلو ہمارے پاس بہت ہیں ادھر، یہ تم لے لو۔ اس نے ان توپوں کا استعمال کر کے پورے پنجاب پر اور دہلی تک قبضہ کر لیا، کسی اور کے پاس ہے ہی نہیں توپیں، اور سکھ حکومت قائم کر لی۔ اور وہ حکومت پھر پھیلی ہے کابل تک، کچھ عرصے تک وہ حکمران رہا، پٹیالہ سے لے کر لاہور، پنڈی، پشاور اور جلال آباد اور پشاور تک، وہاں وہ کابل تک۔ کابل میں بھی بہت سکھ اسی وجہ سے، اسی رنجیت سنگھ کے دور سے۔ یہ وہ ایک دور ہے جو ویسے 1789 سے وہ رنجیت سنگھ کو کچھ حکومت ملی تھی، اور پھر وہ خود مرا ہے تو اس کا بیٹا آ گیا اور اس کا پوتا آ گیا، اور 1846 میں پھر انگریزوں نے اس کو شکست دے کر اس کی حکومت ختم کر دی۔ سکھوں کا یہ دور حکومت جو ہے، یہ سندھ میں نہیں آیا سکھوں کا دور حکومت، سندھ کے لوگ اس سے بچے رہے۔ یہاں تالپوروں کی حکومت تھی اور کلہوڑوں کی حکومت تھی۔ یہاں انگریز اسی دور میں جب ان کی حکومت سکھوں کی ختم ہوئی ہے، اسی دور میں یہاں کی بھی حکومت ختم ہوئی ہے۔ 1843 میں وہ جوڑیا بازار کے پاس جو گرجا ہے اور وہ سر نیپیئر روڈ ہے، وہ سر نیپیئر جو ہے وہ ایک انگریز جرنیل تھا، اس نے حملہ کیا تھا حیدرآباد پر اور فتح کیا تھا 1843 میں، اور ان کی مدد کی تھی آغا خانیوں نے، ایران سے بلائے گئے تھے
اور انہوں نے جناب گھوڑوں سے اور اس سے اور مالی مدد کر کے انگریزوں کو کلہوڑوں کے خلاف فتح کرا دی. اسی وجہ سے ان کو یہ جو پرانا کراچی ہے اس میں کئی ایئرپورٹ کا علاقہ اور وہ گارڈن کا علاقہ اور یہ سارا علاقہ اور خالی پڑی جگہ جتنی مرضی قبضہ کر لو. ایئرپورٹ کا علاقہ لیز پر ہے, ملکیت آغا خانیوں کی ہے. گارڈن کا علاقہ سارا وہ آپ کی چڑیا گھر اور یہ سارا جو ہے یہ آغا خانیوں کا ہے, کمیٹی یعنی میونسپلٹی کے پاس یا ہمارے ٹی ایم اے کے پاس لیز پر ہے. انگریز وہ آغا خانیوں کا ہے, وہ دیا ہوا گارڈن کا سارا علاقہ. تو یہ انگریزوں نے اس مدد کی وجہ سے انہیں دیا تھا. جبکہ وہاں پنجاب میں جو کچھ ہوا ہے وہ سکھوں کی جب حکومت آئی ہے تو انہوں نے مسلمانوں پر بہت ظلم کیا. شاہی مسجد لاہور اب تو بڑی اچھی نظر آتی ہے نا, جب سکھوں کا دور آیا ہے تو انہوں نے سارا ماربل اتار لیا تھا اور امرتسر لے گئے وہاں بنا لیا. اور شاہی مسجد لاہور استبل گھوڑوں کے باندھنے کی جگہ 60 سال فوٹو لگا ہوا ہے. ابھی آپ کبھی جائیں اور مسجد میں دیکھیں تو پرانا فوٹو لگا ہوا ہے. یہ تو پاکستان بننے سے تھوڑا پہلے 10 سال پہلے کچھ وہ مسلمانوں نے کچھ چندہ کر کے اس کی مرمت شروع کی تھی, پھر پاکستان بن گیا تو اور مرمت ہوئی. یہ 1961 کے بعد سے موجودہ شکل دوبارہ بحال ہوئی, ورنہ سکھوں کے دور میں پورے سکھ کنسٹیچوئنسی میں نماز پڑھنے پر پابندی تھی, مسجدوں میں تالے تھے, اذان پر پابندی تھی, قرآن لے کر باہر نہیں نکل سکتے. شاہی مسجد استبل تھا گھوڑوں کا, ان کا پاس ہی رنجیت سنگھ کی رہائش تھی اور ادھر استبل تھا, باہر فوج رہتی تھی ساتھ. تو یہ جو تاریخ ہے بس یہ مسائل ہیں. انگریز جو آئے, انگریزوں نے جب سکھوں سے حکومت چھینی ہے نا تو انگریز مختلف علاقوں میں آئے تو مختلف رد عمل تھا. جب سندھ میں آئے ہیں تو انگریزوں کو ایک غاصب کے طور پر دیکھا گیا. اچھی بھلی ہماری کلہوڑوں کی حکومت تھی اور تالپور یار ہمارے آپ میں آتی تھی, انگریز کون آ گیا, یعنی ایک نفرت کا تھا. بنگال میں اسی طرح انگریز گیا تو مقامی لوگ یہ کون ہوتے ہیں, قابض آ گئے, ایسی بدماش آ گئے. جبکہ پنجاب میں جو انگریز آیا ہے تو وہاں کے تاثرات مختلف تھے. وہاں پہلے سکھ حکمران تھے, نماز نہیں پڑھنے دے رہے, روزے نہیں رکھنے دے, قرآن نہیں چل, اذان نہیں دے سکتے. انگریز آیا تو اس نے کہا چلو نماز پڑھ لو, روزے رکھ لو. تو انگریز کو وہاں ویلکم کیا گیا, سمجھا گیا کہ چلو سکھ برے تھے, وہ انگریز بھی برے ہیں, لیکن چلو سکھوں سے تو بہتر ہے نا, کم از کم ہم نماز تو پڑھ سکتے ہیں, روزہ تو رکھ سکتے ہیں. تو اسی لیے سکھوں کو سب سے زیادہ غدار بھی اسی علاقے سے ملے ہیں, یعنی لوگوں نے حمایت کی. لباس سندھ میں ابھی تک آپ اندرون سندھ چلے جائیں نا, وہ لباس انگریزی لباس بہت کم ملتا ہے. حیدرآباد یونیورسٹی چلے جائیں, دوسری وہ دھوتی باندھے ہوئے لوگ ہیں. بنگال میں اسی طرح بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ ہیں اور سادہ لباس پہنتے ہیں. جبکہ انگریزوں کا چونکہ ویلکم کیا گیا پنجاب میں تو وہاں یہ ایچیسن کالج اور یہ اور بوٹڈ سوٹڈ لوگ اور وہ سارے جو انگریز کو استعمال ہوئے, یہ وہاں پنجاب میں اس لیے زیادہ پیدا اس پس منظر کے فرق کی وجہ سے. یہ ضمنی بات ہے کہ لاہور میں سکھوں کی حکومت کوئی 70 سال قائم رہی ہے اور بڑا جابر قسم کا حکمران تھا, اس میں کوئی شک نہیں. انگریزوں کو اس نے 70 سال روکے رکھا ہے کہ وہ ادھر لاہور تک نہیں آئے. جب وہ خود مر گیا, اس کا بیٹا کمزور تھا نونہال سنگھ, اور اس کا پوتا کنور سنگھ جو وہ اور کمزور تھا بچپن میں, تو شیخ کہا کہ پھر انگریز آ گئے, لیکن یہ کہ اس نے اپنے ہوتے ہوئے انگریزوں کو آگے نہیں بڑھنے دیا. علامہ اقبال. اس کے بعد جو اجتماعی احیاء دین کے کاموں میں شخصیت ابھری ہے وہ علامہ اقبال کی ہے. انگریز 1857 میں آ گیا تھا, ہم مسلمانوں نے کوشش کی تھی, ہندو تو برائے نام شامل ہوا تحریک آزادی میں, اصل کوشش مسلمانوں کی تھی کہ انگریز کو نکال دیا جائے. وہ کچھ لوگوں نے محنت بھی کی لیکن بہرحال کسی وجہ سے وہ کامیاب نہیں ہو سکی. یہ زیادہ تر تحریک جو ہے وہ دہلی کی طرف اور میرٹھ کی طرف اور ان علاقوں میں ہوئی تھی. یہ جو موجودہ پاکستان ہے ہمارا, اس میں یا لاہور میں کوئی 10-20 انگریز مارے گئے تھے, یا گجرانوالا جگہ ہے, ملتان میں 2 مارے گئے تھے, لیا ایک جگہ ہے وہاں ان کی کوئی چھاونی تھی, 2 ایک وہاں مارے گئے تھے. ادھر زیادہ نہیں چلا, یہ اس دہلی اور میرٹھ کی طرف زیادہ ہلچل ہوئی اور انگریز مارے گئے. اور ویسے ایک وقت میں یہ ڈر انگریز کو ہو گیا تھا کہ شاید ہمارا بوری بستر گول ہو جائے, لیکن وہ کچھ ہندوؤں نے غداری وداری کر کے وہ دوبارہ ان کو بحال کر دیا. اس کے بعد پھر 1857 میں انگریزوں نے جو فتح حاصل کی تو پھر بہادر شاہ ظفر کو تو اس جرم میں کہ اس نے یہ ساری شرارت کی ہوگی کہ اس کو تو رنگون بھیج دیا, اور باقی پھر سختی سے کنٹرول کیا. اور جس کے بارے میں ذرا سا بھی پتہ چلا کہ اس نے حصہ لیا تھا, اس کے بھائی نے, باپ, جیسے آج کل
وہ افغانوں کے بارے میں یہاں پیچھے چلتا رہا، ذرا سا بھی طالبان سے رشتہ ثابت ہو جائے یا 9/11 سے یا کسی سے وہ اسی وقت جو ہے پکڑ کے دے دو ان کو. اب تو کم ہو گیا، 4-5 سال پہلے تک مشرف کے دور میں اسی طرح اس دور میں جس کے بارے میں پتہ چلتا تھا کہ اس نے تحریک آزادی میں حصہ لیا ہو اس کو پھانسی میں لٹکا دو، بس اللہ اللہ خیر. اسی لیے بہت سارے ہمارے علماء جو ہیں وہ مکے ہجرت کر گئے تھے، امداد اللہ مہاجر مکی، فلانے مہاجر اور سارے چھپ چھپا کے جو ہے ادھر چلے گئے. اور پھر انگریز نے 1860 میں براہ راست پورے ہندوستان پر حکمرانی شروع کر دی ہے. پہلے جو ہے وہ ہم لوگ پہلے انگریز براہ راست یہاں حکمران نہیں تھا، پہلے وہ ایسٹ انڈیا کمپنی تھی، وہ تاجروں کے روپ میں آئے تھے اور یہاں ملک فتح کر لیا، تاجرانہ طریقے پر ہی چلا رہے تھے، لوٹ کھسوٹ. اور ایسٹ انڈیا کمپنی کہلاتی تھی. ابھی کراچی میں تو شاید ہی کوئی جگہ ہو جو اس کی یادگار ہو، اس لیے کہ پہلے یہ شہر بہت کم مشہور تھا، لیکن حیدرآباد چلے جائیں اور ادھر ملتان، پشاور، وہاں اس کمپنی کے نام سے کوئی نہ کوئی چیز موجود ہے. اور دہلی اور ادھر تو بہت زیادہ کمپنی باغ کے نام سے بہت سارے شہروں میں باغ موجود ہیں کہ اس کمپنی کے کوئی نمائندے ہیں، ان کی سیرگاہیں بنی ہوئی ہیں، اور یہ اس ایسٹ انڈیا کمپنی کی یادگار ہے. 1860 کے بعد پھر برطانیہ کی حکومت کے براہ راست ملکہ برطانیہ یا تاج برطانیہ کے ہم ماتحت ہو گئے. پھر یہ قانونی حکمرانی اور ضلع اور تحصیلیں اور تھانے اور پولیس پھر یہ بنا ہے. 1860 میں یہ سارے قوانین بنے، یہ پولیس کا قانون ہو یا ہماری یہ ججوں کا نظام اور عدالتوں کا نظام، یہ سارا 1860 کے ہی قوانین ہے. کمپنیز ایکٹ جو بنا ہے یہ بھی 1860 کا ہی ہے سارے کا سارا. اس کے بعد سے انگریزوں نے پھر یہاں قانون کی عملداری کے تحت حکومتیں کی ہیں. اس کا کچھ پھر رد عمل ہوا، یہ جو بھی ہوا. اس کے بعد جو سب سے بڑی شخصیت پیدا ہوئے ہیں جس نے اسلام کے احیاء کا کام کیا ہے وہ علامہ اقبال ہے. اسی پر ختم کرتے ہیں، باقی انشاءاللہ کل پڑھیں گے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان باتوں کی سمجھ اور ان پر غور اور عمل کرنے اور اچھے فیصلے کرنے کی توفیق عطا